السلام علیکم۔ پچھلا جو چیپٹر تھا ہمارا وہ ہم تھی، اس میں ہم نے نظم کی تعریف، حمد کی تعریف، اشعار کی تشریح اور اس کے بعد اس کی مشقی سوالات کو دیکھا۔ آج ہم نظم نعت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ آج ہم نعت سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم الفاظ میں دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ میں حضوری، حاضری، خطاکار، گنہگار، دل و جان، سلطان، بادشاہ، سرفرازی، سر بلند کرنا، سراہ جات، علم کی سرزمین، غم کونے، دین و دنیا کا غم، اوشاق، عاشق کی جمع۔ الفاظ معنی کے بعد ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اشعار کو ایک بار دیکھ لیں کہ کس طرح تلفظ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کر سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ اللہ اللہ سرفرازی سراہ اعجاز، ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ ان کی الفت ہمیں کو نین بلا دیتی ہے، جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کر سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ خطا کار کہ میں نے غلطی کرنے والا ہوں، گنہگار، جو ہر وقت پر حضرت آدم کے علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، اولاد جو ہے، انسان جو ہے ہر وقت خطا کار رہتا ہے، ہر وقت غلطی پر رہتا ہے۔ بن کر سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا، محبت کا اظہار شاعر جو ہے مختلف انداز کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عارف چشتی یہ مختلف انداز کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزار محبت کر رہا ہے۔ مجھے خدا کار سے انسان، یہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مدینے میں رہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں اور ہر وقت ان کی چہرے کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں، ان کے سکون حاصل کر سکوں۔ ان کو یہ کہ جو جس انسان سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے پاس جا کر اس کا پاس سکون ملتا ہے۔ بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہو، کیونکہ اپنے آپ کو مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس ان کو سکون حاصل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ یعنی کہ میں جس جگہ پر بھی ہوتا ہوں، میں دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے۔ حاضری کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے جو مزے ہیں، سکون ہے، وہ ہر جگہ پر حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ جس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہہ رہے ہوں، یا ان کے متعلق اشعار کا، یا جس مختلف طریقوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کیا جاتا ہے۔ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، یعنی کہ میں جس جگہ پر بھی ہوں، میں اپنے ملک میں ہوں یا کسی جگہ پر بھی ہوں، لیکن میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کا جو اظہار ہے وہ ہر جگہ پر کر رہا ہوتا ہوں۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ہر وقت جو ہے مدینے میں میرے
سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ میرے سامنے ہے، اور ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، اور اس سے میرے دل کو کا کر جو سکون ہے اور زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ تمام مومنین کا، تمام مسلمانوں کا جو سکون ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ایسے الفاظ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، آپ ایسے الفاظ کا ادا کیے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منسلک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے وہ دل میں ہمیشہ بڑھاتے ہیں، اور دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے یا عیاں ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ سرفرازی سرائے حجاز، ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے۔ سلطان کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کے، اللہ اللہ سرفرازی سر بلندی کے معنی میں آتا ہے۔ ساری مخلوق کا سلطان، سرائے حجاز عرب کی سرزمین، ایسی پاک سرزمین جس میں گناہ کا انسان خطا کار کم ہوتا ہے۔ اللہ کا سرفرازی سرائے حجاز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو یہ سربلندی عطا کی ہے کہ مکہ کا خانہ کعبہ بھی اہل عرب کے اندر ہے، اور مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، جو ہمیشہ انسان کو محبت کا باعث بنتی ہے، سکون کا باعث بنتی ہے۔ ہر سال لوگ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس سے ان کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی دلی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کر کے آتے ہیں، اور واپسی پر اور نیکی کی تمنا جو ہے ان کی خواہش دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار مختلف انداز کے ساتھ کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگ یہاں پر مخلوق کہتے ہیں، ساری مخلوق کا جو سلطان ہے، تمام مسلمانوں کے سکون کا یا بادشاہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے میں ہیں، جن کی زیارت سے ہر سال اور ہر ماہ جو ہے، ہر دن جو ہے، مختلف وقت میں وہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ یعنی کہ مدینے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ انسان ہمیشہ جو ہے وہ یہ اس بات کی ہر وقت یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ اہل مدینہ کے لوگ کے اندر ایسی بہت زیادہ خوبیاں ہوں گی، لیکن سب سے زیادہ جو اہم خوبی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ مدینے کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہل مدینہ کا اظہار عقیدت ہے، محبت کا جو اظہار ہے، وہ ہمیشہ ہر وقت وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہجرت کے بعد کا جو وقت تھا تو اس کے بعد سے لے کر آخر اختتام تک، زندگی کے اختتام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسلمان لوگوں کو مسلمان کیا، اور ہمیشہ وہ لوگوں کے لیے، مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنے۔ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہ گئے ہیں، اور جس انسان نے ہمیشہ سکون اور خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ مدینے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس جگہ پہ بھی انسان ہوتا ہے، انسان مسلمان رہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت مختلف انداز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی الفت غم کونین کو بلا دیتی ہے، جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان مدینے میں۔ الفت کے معنی ہوتے ہیں محبت کے،
غم کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، کونین کہتے ہیں دین اور دنیا کا غم، کونین کے معنی بلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان مدینے میں رہے، ان کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دین اور دنیا کے غم کو ختم کر دیتی ہے۔ جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ دین اور دنیا کے جو غم ہے، جو دنیاوی تکلیفیں ہیں وہ ان کو بھول جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ ان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ شاعر بھی اعظم چشتی بھی مختلف انداز کے ساتھ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مدینے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور دین و دنیا کے غم کو ختم کر دیتی ہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر راضی، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یعنی کہ جس سے اظہار محبت ہوتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ جو جہاں جاتا ہے واپس آتے ہیں تو ان کے جو محبت کا اظہار ہے، اس کی جو محبت ہے وہ بھی وہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ مدینے کے اندر موجود ہے۔ اور آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوالے سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ میری اعظم چشتی یہ کہتے ہیں کہ آخری شعر کے اندر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، میرے دل و جان، میں بے شک واپس آ گیا ہوں، میں اپنے وطن کو واپس آ گیا ہوں، لیکن میری جو دل و جان ہے، جو تسکین کا جو باعث ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے کے اندر ہے۔ اور آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، یعنی کہ میرا سامان جو ہے آخری میں جو میرا سامان تھا، میری جان و دل تھی، وہ سب کچھ وہ وہاں پر رہ گیا، اور ہر وقت جو ہے اس کا جو محبت کا جو اظہار ہے وہ مدینے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار مختلف انداز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ شاید نعت کے اندر، نظم کے اندر پھر پہلے بھی کہا گیا تھا، پہلے بھی بتایا تھا، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ نظم کے اندر تمام اشعار اپنے موضوع کے ارد گرد بنائے جاتے ہیں۔ شاعر ہر وقت جو یہ شاعر کہتا ہے وہ اس موضوع کے ارد کے حوالے سے کہتا ہے، مرکزی خیال۔ اور یہاں پر ایکسرسائز کو دیکھیں، طرز الفاظ درس ہے، سوالوں کے جواب دیں۔ نعت کے معنی کیا ہیں؟ نعت کی معنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسی نظم جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، ان کی صفات کو بیان کیا جائے، اس کو نعت کہا جائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے گی، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے ایسے تعریفی انداز کے ساتھ الفاظ کہے جائیں گے۔ اس نعت کے پہلے شعر میں شاعر کس بات کی آرزو کر رہے ہیں کہ میں بے شک گنہگار ہوں، لیکن میں بن کے آیا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے اندر زیارت کے لیے آیا ہوں، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کے آیا ہوں۔ اور نعت کے دوسرے شعر کے اندر شاعر کس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ دور رہ کر، جن کے وہ بے شک دور رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سے مشرف ہو رہا ہے، ہر وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اعزاز سے کیا مراد ہے؟ حجاز سے مراد عرب کی سرزمین ہے۔ زندگی کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ زندگی کے بارے میں شاعر کے بارے میں کہتا ہے کہ زندگی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ غم کونین جو ہے، دنیا کا جو غم ہے وہ بھلا دیتی ہے۔ غم میں دنیا کس چیز سے ختم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غم دنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخری شعر میں شاعر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اپنی دل و جان اور سامان جو ہے، اپنی روح جو ہے وہ مدینے میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ بے شک وہ واپس آ گئے ہیں لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر و سامان اور اپنا دل و جان جو ہے وہ
مدینے میں چھوڑ کر آ گئے ہم. اور یہ اس میں دوسرا سوال جو ہے اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ آپ کے پیپرز کے اندر نہیں آئے گا. اور موضوع سوال نمبر 3 ہے. سوال نمبر 3 ہے موضوع ترین لفظ کا انتخاب کریں. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں پر آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے وہ اس کو حل کر لیتا ہوں. نمبر 1 جو ہے اس کے جو درست جواب جو ہے وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ بتا دیجیے گا. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کی مزے. یہاں پر دال جز جو ہے وہ درست مان جائے گی. اللہ اللہ سرفرازی سرائے حجاز، یہ دوسرا جو ہے یہ جس کا جیم جو ہے وہ درست کرائے گا. ساری مخلوق کا سلطان، یہاں پر تیسرے کا بے جو ہے وہ درست کرائے گا. یہاں پر 4 نمبر دیکھیے. ان سلسلہ کی ان کی محبت، ان کی الفت ہمیں کونین کو بلا دیتی ہے. یہاں پر الف جز جو ہے وہ درست کرائے گا. یہاں پر سوال نمبر 5 دیکھیے. آ رہا ہوں میں میرا سامان مدینے میں ہے. یہاں پر جیم جو ہے وہ پھر درست کرائے گی. یہاں پر سوال نمبر 5 دیکھیے کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز یا ہم قافیہ کہتے ہیں. ایسی نظم، ایسے الفاظ جو ایک جیسی آواز دے رہے ہو تو وہ جو ہے ہم قافیہ کہلائیں گے. اور اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ہم قافیہ کہلائیں گے جیسے انسان، مہمان. یہاں پر دیکھیں کہ اس سوال نمبر 5 کے اندر آپ اس نعت میں سے ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں. تو دیکھیے کہ سب سے پہلے جو ہے شعر کے اندر سوال نمبر 5 کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو جواب ہے انسان، مہمان، جان، سلطان، آگے پھر انسان آ گیا، غم کونین آ گیا، سامان، کونین آ گیا. یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم قافیہ ہیں.
انسان ہے، مہمان ہے، جان ہے، سلطان ہے، سامان ہے، ام کونین ہے، جو ایک جیسے ایسے الفاظ، یہ آپ 5ویں 4تھی کلاس سے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا وہ انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. یہ آپ کو آنے والی جو کلاسز ہیں اس میں بھی یہ سوال کام آئے گا. ایسے الفاظ جو ایک جیسی آواز دیتے ہوں ہاں قافیہ کہلائیں گے. اور اس میں انسان کا آ گیا، ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 7 دیکھیں، اس میں پیراگراف کے حوالے سے کہا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بتایا گیا. اور سوال نمبر 8 کا آ گیا ہے، دیے گئے نعت میں سے پہلے 2 اشعار کے آخری 3 الفاظ، باقی اشعار کے دوسرے مصروں کے آخری 3 الفاظ جو کہ تم استعمال کیے گئے ان کو ردیف کہا جائے گا. ردیف کے میں کہتے ہیں سوال کے پیچھے بیٹھنے کے. ایسے الفاظ جو قافیے کے بعد میں آئے ان کو ردیف کہا جائے گا، اور ان کی الفاظ کی جو آواز ہے وہ ایک جیسے ہوگی اور الفاظ بھی ایک جیسے ہوں گے. ایسے الفاظ جو نظم کے اشعار کے آخر میں ایک جیسے آ رہے ہوں ان کو ردیف کہا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر اس نظم کا جو ردیف ہے وہ مدینے میں رہے گی. یہاں پر سوال نمبر آپ کے جو 7 ہے 8 ہے اس کا جو جواب آئے گا مدینے میں رہے گی. آگے دیکھیں آپ کا سوال نمبر 9 ہے، اور یہ اس کی تاریخ روزمرہ کی تاریخ کے بعد اس کی مثالوں کے بعد، اور یہ جو سوال ہے یہ اگلے چیپٹر کے آغاز میں کریں گے. روزمرہ بیان کے ایسے طریقے بول چال کو روزمرہ کہا جائے گا جن کے آپ عام حالت میں جو الفاظ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے روزمرہ ہوں گے. بول چال جن کے آپ ایک دوسرے دوستوں کے درمیان جو بات چیت کر رہے ہیں اس کو عمل سے بات کی جاتی ہے، جو اہل بیان کے اسلوب اور طریقے اظہار اور گفتگو کے انداز کے اہل مطابق ہو. اگر کوئی فکرہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے. بیان کے ایسے طریقے بول چال کو روزمرہ کہا جائے گا جو اہل بیان کے اسلوب کہتے ہیں لکھنے کے انداز کو، طریقے اظہار یعنی کہ جو بیان کا اظہار ہے، طریقہ انداز ہے، بات کرنے کا جو انداز ہے جو اہل زبان کا ہے، گفتگو کے انداز کے وجہ سے جن کی بات چیت کا جو انداز ہے اس کے وجہ سے بتایا جاتا ہے اہل مطابق ہو. اگر کوئی فکرہ اہل زبان کے انداز سے گفتگو کے خلاف ہو تو وہ روزمرہ نہیں کہلایا جائے گا. آپ اس کی مثالیں دیکھیں روزمرہ کی وضاحت کے لیے. یہ مثالیں دیکھیں کہ میں ہر دن اسکول جاتا ہوں، یہ غلط فکرہ جو ہے درست نہیں ہے. میں ہر روز اسکول جاتا ہوں، یہ فکرہ درست ہے. اس نے تمہیں گالی نکالی، اس نے تمہیں گالی دی، یہ فکرہ درست ہے. اس نے تمہیں گالی دی، یہ فکرہ درست ہے. شور مت ڈالو، یہ فکرہ غلط ہے. اور شور مت کرو، یہ فکرہ درست ہے. آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے، اس کی جو ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ ساتھ ساتھ کہہ دی گئی ہے. فکرہ غلط فکرات کی مثال جو ہے وہ ساتھ ساتھ دی گئی ہے. یہاں پر اس نظم کا اور اس کی ایکسرسائز مشقی سوالات کا اختتام ہوتا ہے، اور کل جو ہے وہ اگلے سبق احترام انسانیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. اور یہ جو ہے
یہ جو کام ہے آج جو کیا ہے اس کی نظم کے الفاظ اور اس کی جو تشریح ہے وہ جو ہے آپ نے نیٹ کافیوں کے اوپر کرنی ہے، وہ تاکہ آپ کے امتحان کے وقت آپ کے کام آ سکے۔ اللہ حافظ۔